کہا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان آدمیوں کے جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے میں نکال لاؤں گا، پھر آ کر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ کہے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ ابھی بھی بہت سے جہنمی میری امت کے جہنم میں جل رہے ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ اللہ کہے گا اچھا جاؤ نکال لاؤ۔ کہا اللہ کس کو نکالوں؟ کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ اس کو نکال کر لائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے، اب کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ ابھی بھی بہت سے جہنمی، بہت سے امتی جہنم میں جل رہے ہیں۔ کہا اچھا جائیے نکال لائیے۔ کس کو نکال کر لاؤں اے اللہ؟ فرمایا جس کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ ایک رائی کا دانہ بڑا ہوتا ہے اور ایک باریک ہوتا ہے۔ کہا جس کے دل میں اتنا ایمان ہے کہ جو رائی کے چھوٹے سے دانے کے برابر ہے اس کو بھی نکال لا۔ اللہ کے نبی پھر نکال لائیں گے، دیکھیں گے ابھی بھی بہت سے امتی جل رہے ہیں، پھر آ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا اچھا اب سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ بہت سے امتی ہیں ابھی بھی۔ کہا اچھا کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائے عرض کریں گے اے اللہ جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے اس کو نکال، اس نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، اس کو بھی نکال دے۔ اللہ کہے گا محمد یہ تیرا کام نہیں۔ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے میری توحید کا اقرار کیا تھا نا، کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مٹھی، اور اللہ کی مٹھی پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کس کا ڈنکا بجتا ہے، کس کے حکم چلتے ہیں؟ کون ہے اپنے آپ کو داتا کہنے والا، بری کرنے والا، اولاد دینے والا، بیڑی کشتی کنارے لگانے والا؟ کون ہے مریضوں کو شفا دینے والا؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کس کا سکہ چلتا ہے؟ خواجہ کا سکہ چلتا ہے؟ اب بتلاؤ کس کا سکہ چلتا ہے؟ وہ مٹھی جس میں پورے زمین اور آسمان ہوں گے، اتنی بڑی مٹھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مٹھی جہنم سے نکال کر پھر جہنم میں پھینک دے گا، جنت میں پھینک دے گا، جہنم سے وہ مٹھی نکال کر، جس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف عقیدہ توحید کو تسلیم کیا۔ یہ ہے جنت لے کر دینے والا، رو رو کر لے کر دینے والا، سجدے میں گر کر مانگنے والا، اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے نکال۔ امام ابو حنیفہ بھی گریں گے نا سجدے میں، امام مالک بھی عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گریں گے۔ کوئی اور علماء میں سے، علماء دیوبند، علماء بریلی کوئی ہیں جو نہیں گریں گے، جو پایا نہیں تھامیں گے، جن کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا نہیں ہوگا، جو پوری بنی آدم کے سردار نہیں ہوں گے؟ ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار۔ نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ حنفی، روزہ حنفی، نکاح حنفی، طلاق حنفی۔ جب طلاق دے دیتے ہیں 3 طلاقیں، ادھر سے نظر آتا ہے حلالہ۔ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلالے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب اس کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ 1-2 دن کے لیے دے آؤں پھر لے آؤں، مجبور ہو کر اہل حدیث کے پاس آتا ہے۔ اہل حدیث اس کے سامنے حدیث رکھ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی لیتے ہو اور پوری شریعت کو چھوڑ دیتے ہو۔ طلاق کے مسئلے میں حدیث یاد آتی ہے، نماز کے مسئلے میں حدیث یاد نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے رفع الیدین کرنا، ساری عمر کرتے رہے، کوئی ایک حدیث بھی اس کائنات میں ایسی موجود نہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی ترک کی۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو۔ اے اللہ کے نبی ملے گا کیا؟ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، تم یہاں زمین پر آمین کہتے ہو، رب کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی رفع الیدین سے ملے گا کیا؟ لوگ تو کہیں گے یہ مکھیاں اڑا رہا ہے، رفع الیدین کرتے دیکھ کر کہیں گے وہابی ہو گیا تو بھی، دین چھوڑایا۔ آنے سے پہلے، سعودی عرب آنے سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا نصیحت کی جاتی ہے؟ کہا دیکھو وہاں جا رہے ہو ریال لے کر آنا، ان کا دین لے کر نہ آنا۔ وہ وہابی بنا دیتے ہیں، توحید پر پختہ کر دیتے ہیں، پھر کوئی بری کرنے والا نہیں، کوئی چپ شاہ نہیں، کوئی مرچو شاہ نہیں، کوئی ککڑ شاہ نہیں، کوئی گھوڑے شاہ نہیں۔ کیسے ہم نے الٹے نام رکھ رکھے ہیں پیروں کے؟ گھوڑے شاہ، گھوڑا آگے شاہ، نانگے شاہ، نانگا ننگا، چپ شاہ، بولتا ہی نہیں، یہ سب شاہ بن گئے۔ مرچو شاہ، مرچ جس کو کھاؤ تو آگ لگ جاتی ہے بدن میں، آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا ہے، مرچو شاہ، لسوڑی شاہ، پسوڑی شاہ، یعنی شاہ ساتھ لگا دو جانوروں کا۔ ایبٹ آباد جاتے ہوئے حویلیاں سے آگے اور ایبٹ آباد کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کھوتا شاہ، کھوتا قبر۔ قبر کے اندر بھی وہ بزرگ ہے جس کا نام کھوتا ہے، دیتا ہے کیا؟ اولاد۔ وہاں جانا، ان کا دین قبول نہ کرنا، اے اللہ کے نبی رفع الیدین کے بدلے میں ملے کیا کیا؟ عقبہ بن عامر الجہنی صحابی بیان کرتے ہیں لِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٍ، اللہ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیسے؟ لِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٍ، یہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں 10 انگلیاں اٹھتی ہیں، صحابی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے قول کو بیان کرتے ہیں کہ ہر انگلی کے بدلے میں اللہ نیکی لکھ دیتا۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ، وطر میں اٹھاتے ہیں، عیدین میں اٹھاتے ہیں، وہ اٹھا لیتے ہیں اس لیے کہ امام نے کیے۔ یہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ امام الانبیاء نے کیا ہے، یہ خطیب انبیاء نے کیا ہے، یہ سید ولد آدم نے کیا ہے، ساری دنیا کا سردار ہے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، جنت کی سیر کر کے آنے والا، اپنی امت کو بتلانے والا، جنت کے راستے پر چلنے والا، جنت لے کر دینے والا، جنت کی خوشخبریاں سنانے والا، اس کی سنت پر چلتے ہوئے آپ کو کیا وجہ ہے شرم و حیا آ جاتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج کے بعد کون شخص نبی کے طریقے پر نماز پڑھے؟ یا اللہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ان کے ہاتھوں کو نیچے گرنے نہ دینا۔ ہمارے ذمے ہاتھ اٹھوانے تھے، تیرے دین کو پہنچانا تھا، تبلیغ تھی، منوانا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں ان بندوں کے دل ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ آئندہ وہ محمدی نماز پڑھیں گے، اے اللہ ان کے دل حنفیت سے محمدیت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ وہ نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دے، ہر طریقے میں تیرے نبی کا اسوہ حسنہ سامنے رکھیں، اس لیے کہ تیرا نبی ہی جنت کے راستے پر چلانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور یہ کہنے والا من اطانی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔